کہ جس گھر میں کرپشن کے گرو بیٹھے ہوں وہ ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹ کیسے سکتا ہے؟ بشرا بی بی کے بچے کون کون سی گاڑیاں چلا رہے ہیں، کون سی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، کیا لائف سٹائل ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب امی جان 5 کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی وصول کر رہی تھیں تو بیٹا جان 1.25 ارب روپے کی رشوت وصول کر رہے تھے، اور جیسے ہی خاور مانیکا ریٹائر ہوئے بشرا بی بی نے ان سے ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ جو حرکتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے 14 نہیں 400 طبق آپ کا روشن ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کہتا رہا نواز شریف چور ہے، اس نے ملک لوٹ لیا، تو عمران خان کے حامی جو ہیں وہ بکلیں بجاتے رہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی بیوی بشرا بیوی عمران خان کا اثر رسوخ استعمال کر کے بڑے لوگوں کے ہاتھ گرم کروا رہی ہیں، تو انہی لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ بشرا بیوی جو ہے ان کے اگر ان سے سوال و جواب ہوں گے تو بہت راز کھلیں گے کرپشن کے، اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا یہ کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کے بچے عمران خان کے دور حکومت میں دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتے رہے، اور صرف خاوند ہی نہیں، اس کے رشتہ دار بھائی چاچے مامے سب نے ڈٹ کر مال کمایا۔ کسی کے پاس جواب ہے کہ جس گھر میں کرپشن کے گرو بیٹھے ہوں وہ ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹ کیسے سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ریاست کو لوٹا کیسے، کس سے کتنی رقم لی، کس کی کتنی زمین ہتھیالی قبضہ کیا، کس سے کتنے تحفے لیے، کہاں کہاں زمین خریدی اور کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی۔ اب تو حال یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے ٹی وی چینلز لانچ ہو رہے ہیں پورے کے پورے، یعنی ٹی وی چینل آپ کو پتا ہے کس طرح سے لانچ ہوتا ہے، جہاں صرف تحریک انصاف کا نقطۂ نظر رکھنے والے لوگوں کو نوکری دی جا رہی ہے، رکھا جا رہا ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر مجھے جواب دینا کہ میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں۔ اتنی شرم تو ہونی چاہیے نا کہ تعصب کی اینک اتار کے غلط کو غلط ہی کہہ دو کم از کم، اور یہ کھانچے کروڑوں کے نہیں اربوں کے ہیں۔ جب امی جان 5 کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی وصول کر رہی تھیں تو بیٹا جان 1.25 ارب روپے کی رشوت وصول کر رہے تھے۔ خاور مانیکا جسے وراثت میں 16 مربع یعنی 400 ایکڑ زمین ملی، آج اس کی دولت کتنی ہے کسی کے پاس کوئی حساب ہے، اور بے نامی کتنی ہے وہ تو اللہ کی پناہ۔ بشرا بی بی کے بچے کون کون سی گاڑیاں چلا رہے ہیں، کون سی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، کیا لائف سٹائل ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں نواز شریف کے اوپر ہی بات کرتا رہا ہوں ہر وقت، بھئی جو کر چکے ابھی کرپشن ان کی بات نہیں کروں گا۔ موصوف کسٹم میں گئے، وہیں سے بشرا بی بی نے ٹرانسفر پوسٹنگ سے پیسے بنانے کا ہنر سیکھا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی خاور مانیکا کی سیکنڈ وائف ہیں، اور جیسے ہی خاور مانیکا ریٹائر ہوئے بشرا بی بی نے ان سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اللہ نہ کرے چلے چھوڑے، عمران خان تو ریٹائر نہیں ہو سکتے، سیاستدان تو ریٹائر نہیں ہوتے نا، کیونکہ جو حرکتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے 14 نہیں 400 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے۔ خاور مانیکا سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جہاں بشرا بی بی کو کمال کا رشتہ ملا، وہیں خاور مانیکا کو بھی کمال کا رشتہ مل گیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی دوست سمیرا جاوید، آغا جاوید اختر کی بیٹی سے تیسری شادی کر لی، یعنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گھاٹے کا سودا تو یہ کسی صورت نہیں کرتے، جسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں ایسا خلل پیدا ہو رہا ہے تو نکاح کا سرٹیفکیٹ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیں نکاح کا سرٹیفکیٹ۔ خاور مانیکا ایک روایتی بدعنوان بیوروکریٹ کی ایک عظیم مثال تھی، جو فرنٹ مین کے ایک باضابطہ نیٹ ورک کے ذریعے منظم بدعنوانی میں ماہر ہو گیا۔ اس کے کچھ فرنٹ مین اور سماجی روابط کی تفصیلات تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اور آپ پریشان ہوں گے۔ بدعنوانیہ کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ یتیموں اور بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کا ماہر ہیں۔ خاور مانیکا نے چک بیدی ڈسٹرکٹ عارف والا میں مرحوم چودھری عبدالغفور کی چھوڑی ہوئی تقریباً 400 ایکڑ زرعی زمین پر قبضہ کیا۔ مرحوم کی نہ صرف جعلی بیوہ بلکہ شادی کے جعلی کاغذات بھی تیار ہو گئے، اور اپنے فرنٹ مین محمد رفیق کی بہن بنا کر اس کو سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہ جعلی نکاح نامہ اور شناختی کارڈ کی کاپی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نہیں خود سے بنا سکتا نا، یہ تو ہے۔ اور تو اور بشرا بی بی جو خان صاحب کی روحانی تربیت کرنے آئی تھیں، اپنے پرانے خاوند اور ان کے بیٹے کی ایسی تربیت کر گئیں کہ اللہ کی پناہ، اور وہ ہماری بڑی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، کیونکہ جن لوگوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں نا وہ میرے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، میری ہی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں۔ بس عمران خان کو دھوکہ اور فریب ہمارے درمیان ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ خاور مانیکا اور اس کے بیٹے مسٹر ابراہیم، انہیں اپنے مقامی فرنٹ مین محمد رفیق کے ساتھ مل کر موضع میر خان میں 45 ایکڑ اراضی دھوکہ دہی سے مقتول کی جعلی بیوہ پیش کر کے ہتھیا لی، کیونکہ مقتول قبول کا کوئی قانونی وارث نہیں تھا۔ اور یہ کارنامہ سر انجام دینے کے عوض خاور مانیکا نے اپنے فرنٹ مین رفیق اور فیکی کو 12 ایکڑ زمین تحفے میں دی۔ جب امی جی خاتون اول بنی تو ٹرانسفر پوسٹنگ سے کام کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں صرف
کتنے درجنوں کے حساب سے روز پولیس والے ٹرانسفر ہوتے تھے, بیوروکریٹ ٹرانسفر ہوتے تھے, لوگ پریشان ہو گئے تھے, لیکن ہر ٹرانسفر کے پیچھے پیسے تھے. امی جی نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوایا عثمان بزدار, جس کی اس کے بعد فرا گجر اور بشرا بی بی گینگ سے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جان پہچان تھی. اور اس کے ساتھ ہی خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا جو بشرا بی بی کا بیٹا ہے, اس نے خاتون اول کی صورت میں حاصل ہونے والی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے اور خاتون اول کی مبینہ حمایت کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 10 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ, آئی جی اور چیف سیکرٹری آفس کے ذریعے سرکاری افسران کے تبادلے, پوسٹنگز کا انتظام کر کے کمانا شروع کر دیا, یعنی 3 کروڑ روپے ماہانہ. لیکن تو مونگ پھلی کا ایک دانہ ہے, آگے جب آپ تفصیل سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑیں گے, یہ تو ڈرائی فروٹ کے پورے پورے ٹوکرے ہضم کر گئے, ڈکار بھی نہیں آئی. آپ سنتے جائیں, شرماتے جائیں. ٹرانسفر پوسٹنگ کی رقم کی دھوکہ دہی مسٹر سرفراز کے ذریعے کی جاتی تھی, جو لاہور میں خاور مانیکا کے ایک اہم فرنٹ مین ہے اور اہم کام سر انجام دیتے ہیں. ان کے علاوہ خاور مانیکا کے لاہور میں کئی ججز کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات اور قریبی روابط ہیں. کو پوچھے گا کہ بشرا بی بی کے نام 135 ایکڑ جو خاور مانیکا نے دوران ملازمت بشرا بی بی کے نام پہ خریدی, اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ بشرا بی بی کے بیٹے مسٹر ابراہیم کو لاہور میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ایک لینڈ کروزر گاڑی تحفے میں ملی. کوئی اسے پوچھے گا وہ گاڑی کس کام کے عوض ملی؟ اسی کام کے عوض ملی جس کام کے عوض مریم کو ملتی تھی. مبینہ طور پہ بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا نے پنجاب حکومت کے ذریعے لاہور میں شاہکان چوک پہ اوور ہیڈ برج کی تعمیر میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے سی ای او ملک ریاض سے کک بیکس کی صورت میں 80 کروڑ روپے وصول کیا, جبکہ ایک اور ڈیل میں 25 کروڑ روپے الگ سے لیے. خاور مانیکا کے چچا نے عرصہ دراز پہلے ہی 8 کنال قیمتی جگہ جو 287 فیروزپور روڈ لاہور کے نام سے تھی, اس کو 30 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا. بھائی صاحب نے وہ بھی ہیرا پھیری کر کے حال ہی میں اپنے دادا کے نام کروانے میں کامیاب ہو گئے. دادا کو تو ملنی نہیں, اب اپنے آپ کو ہی آنی ہے. اب اس جگہ کی مالیت اربوں میں ہے. خاور مانیکا نے محکمہ لینڈ ریکارڈ کو خصوصی طور پہ زمین کا ریکارڈ شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی, اور یہ سب کس کی دور حکومت میں ہوا؟ کس دور حکومت میں ہوا؟ کسی پر جواب ہے؟ کس نے خاور مانیکا کو اتنا با اختیار بنایا؟ کوئی ہے جو اس بات کا جواب دے؟ خاتون اول نے اپنے کلب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ گرانا.com میں سرمایہ کاری کی. گرانا والے اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے فرنٹ مین تھے وہاں پہ, جو کہ فرنٹ مین کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. گولف فلورس گارڈن سٹی اسلام آباد, عمران گروپ اینڈ کمپنیز, امارات رہائش گاہیں ایکسپریس وے اسلام آباد, ایمیزون آؤٹ لیٹ جی ٹی روڈ اسلام آباد, امارات مال جی ٹی روڈ اسلام آباد, مال آف عربیہ ایکسپریس وے اسلام آباد, فلورنس گیلری ڈی ایچ اے فیز 2 اسلام آباد, تاج ریزیڈینشیا I-14 اسلام آباد, پاک ویو سٹی ملت روڈ اسلام آباد. خاور مانیکا اور احمد مشتبہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر لاہور, اوکاڑا اور پاک پتن میں متعدد منصوبے شروع کر چکے. مزید یہ کہ انہیں مختلف منصوبوں کی منظوری میں سہولت کے لیے نقد رقم اور مہنگے تحائف کی مدد میں بھاری کک بیکس بھی ملے. خاتون اول کی حمایت یافتہ کلب نے راولپنڈی کے مجوزہ رنگ روڈ منصوبے سے متعلقہ نواں ہاؤسنگ اور دیگر ہاؤسنگ سکیم سے بھی نمایاں سرمایہ کاری کی. M2 چکری انٹرچینج کے قریب کنگڈم ویلی اسلام آباد کنگڈم گروپ کا ایک فلاپ ڈیڈ پروجیکٹ تھا. بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا نے, جسے اس کی والدہ کی حمایت حاصل ہے اور اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ کرنے کے ساتھ اس کا تعاون کر کے اس منصوبے کو تبدیل کیا. 200 کنال زمین کا ایک پورا بلاک بلو ورلڈ سٹی میں خریدا گیا. بلو ورلڈ کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے. اس کی ڈیولپمنٹ ابراہیم مانیکا کی طرف سے منتخب کنسٹرکشن کمپنی نے کرنا تھی. ان لوگوں کی حوث کی انتہا دیکھیں کہ ابراہیم مانیکا کسٹم ڈپارٹمنٹ اپنے والد خاور مانیکا کے ساتھ تعلقات استعمال کرتے ہوئے ہیوی بائکس درآمد کرتے رہے اور کسٹم میں اچھی خاصی چھوٹ اور ٹیکس چوری تک کرتے رہے. ہے کوئی مجھے لفافہ کہنے والا جو ان حقائق کو جھٹلائے اور کہے کہ یہ باتیں میں غلط کر رہا ہوں؟ اس مبینہ روحانی خاندان کے کالے کرتوت دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. اب بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کے کارناموں پہ ایک نظر مار لیتے ہیں. احمد مشتبہ ول سردار ریاض خان مرحوم, ان کا تعلق ضلع اوکاڑا کے معروف بٹو خاندان سے ہے. وہ خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی ہیں. ان کے والد سردار ریاض خان ضلع اوکاڑا کے معروف زمیندار تھے. احمد مشتبہ کو تقریباً 60 ایکڑ زرعی زمین اپنے والد سے وراثت میں ملی. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کے بعد احمد مشتبہ علاقے کی ایک با اثر اور پر اثر شخصیت بن گئے. اپنے ساتھی, فرنٹ مین اور دیگر لوگوں کی مدد سے ایک منظم گروپ تشکیل دیا جس میں وسیم رسول مانیکا, حماد احمد مانیکا اور دیگر شامل تھے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو خاتون اول کے بھائی احمد اپنے بھانجے ابراہیم مانیکا کے ساتھ سرکاری افسران کی تقرری تبادلے ان کا انتظام کرتے رہے. کئی فرنٹ مین کے ذریعے
روزانہ ضرورت مندوں سے 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کی رقم لی جاتی ہے، جسے ہم لوکل زبان میں چٹی دلالی کہتے ہیں۔ احمد مشتبہ کے فرنٹ مین وسیم رسول نے ان کے کہنے پر 2017 میں موضع بونگا سالہ رفیع آباد کھمبیا والی تحصیل دپال پور ضلع اوکاڑا میں 561 کنال اراضی 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کے ٹھیکے پہ ہتھیا لی۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسی اور وارداتیں ڈالی گئی جن کی تفصیل اب میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا۔ ایک تخمینے کے مطابق خاور مانیک اور اس کے بیٹوں نے 1 ارب 34 کروڑ کی گاڑیاں، کارز اور کیش کی صورت میں بنایا، جبکہ زمین اور گھروں کی صورت میں پتہ نہیں کتنے ارب ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ احمد مشتبہ کے پاس زمین اور کیش کی صورت میں تقریباً 520 ملین روپے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ فرا گوگی، احسن گجر، بشرا بی بی، کاور مانیکا، ان کے بیٹے ابراہیم، بھائی احمد مشتبہ، عثمان بزدار، ان سب نے روابط کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں وہ خاتون اول کی ملی بھگت سے ریاست کے کسی بھی فردی ادارے کو متاثر کر سکتے تھے۔ انہوں نے بیوروکریسی، پولیس میں اثر رسوخ کا اپنا ایک کلب سرکل بنا لیا۔ یہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر جو ہیں، ان کے ساتھ کاور مانیکا پنجاب بھر میں، خاص طور پہ ساہیوال ڈویژن کی مقامی انتظامیہ میں منافع بخش تقرری پر اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو تعینات کرانے میں کامیاب ہوئے۔ نئے پاکستان میں پرانی کرپشن کے کارناموں پہ بہت جلد عمران خان کے درجنوں ارسطو جو ہیں، ان کے میں کٹے چٹے کھولنے والا ہوں۔ میرا عمران خان کے حق میں بولنے والے یا اپنے اوپر بھونکنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنی تربیت کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں اور میری کسی ایک بات کو غلط کر کے بتائیں، کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔